الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج ایک حدیث حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور مرد کو صرف وہی اجر ملتا ہے جس کی نیت کرے، یعنی مرد کو وہی اجر ملتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے، جس کی نیت ہو، اس کی جس نے ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب کی ہوتی ہے، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی جانب ہوتی ہے، اور جس نے ہجرت دنیا کی طرف کی ہوتی ہے، دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو پھر وہ دنیا ہی مقصود ہوتی ہے۔ یا اگر کسی نے کسی عورت کی جانب ہجرت کی جس سے اس نے نکاح کرنا ہوتا ہے، وہ نکاح بھی کر لیتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، تو اس کی ہجرت اس کی جانب ہوگی۔ اس کا مقصد مطلب یہی ہوگا کہ اس نے جو ہجرت کی وہ صرف نکاح کی غرض سے کی، بس اس کو اس کا جو مقصد تھا وہ اس کو مل گیا۔ ابا ذوالفقار حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے، جہاد کیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بیویاں نہ تھیں، ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم خصی نہ ہو جائیں؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع فرما دیا۔ حضرت محترم، اس حدیث کو مسند ابی یعلا، رقم الحدیث 5382، اور مسلم شریف رقم الحدیث 1404، مصنف عبد الرزاق انہوں نے رقم الحدیث لکھا ہے 14048، مسند احمد رقم الحدیث 4113، اور سنن کبری نسائی رقم الحدیث 11550۔ یہ مختلف کتابوں کے حوالے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے، اور ابا ذوالفقار حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک روایت آپ کی سماعتوں کے نظر کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے شاندار صحابی ہیں، اور حضرت انس بن مالک
کا بیان ہے کہ عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے تو انہوں نے حضرت سعد بن ربیعہ نصاری کا بھائی بنایا گیا، بھائی بنا دیا گیا۔ اس نصاری کے پاس 2 ازواج، 2 بیویاں تھیں، اور مال بھی بے شمار تھا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بیوی اور نصف مال دینے کا کہا۔ یہ صحابی رسول کے محبت کے جذبات تھے، اتنا پیار تھا، اتنی الفت تھی پیشکش کی۔ حضرت عبد الرحمن کو ایک بیوی اور نصف مال دینے کا کہا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی ازواج اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفت ہے کہ وہ دعا دیتے ہیں، ہر لمحہ دعا کرتے ہیں، ہر لمحہ دعا سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تمہارے مال میں، تمہاری ازواج میں برکت عطا فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ صرف مجھے بازار کی جانب رہنمائی فرما دیں، مجھے بازار کا رستہ بتا دے، بازار کی طرف بھیج دے۔ چنانچہ وہ بازار تشریف لے گئے، عبد الرحمن بن عوف بازار تشریف لے گئے۔ انہوں نے پنیر اور گھی کا کافی سارا سامان فروخت کیا، جس سے رب کائنات نے نفع عطا فرمایا، نفع لیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو لجپال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا، پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف اس کی کیا وجہ ہے، یہ نشان کیسے لگے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، لجپال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرے کپڑوں پر جو داغ لگے ہوئے ہیں یہ زردی ہے، اس کی وجہ عرض کی کہ میں ایک نصاری عورت سے شادی کر لی ہے، اے آقا میں نے ایک نصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو کس طرح حق مہر ادا کیا ہے، کتنا حق مہر ادا کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض گزار ہوئے، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، یعنی کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر حق مہر میں سونا دیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ تو پھر لجپال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف کیا تم نے ولیمہ کروایا، ولیمہ کیا؟ اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہی ذبح کر دے۔ احباب ذوقار، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے
کہ ولیمہ بھی صحابہ کی سنت ہے جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اور اس حدیث کو کنز الایمان رقم الحدیث 10,410، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1094، صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 1427 اور سنن نسائی رقم الحدیث 3351 اور سنن ابی داؤد 2109، ان کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بخاری شریف اس میں صفحہ نمبر 47 اور بخاری شریف کا صفحہ نمبر 47 اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حالانکہ کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دوست احباب اس کلام کو سنتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے رب کائنات ان کی نیک دعائیں، نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ جو میرے دوست احباب رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ والسلام۔